السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، میرا نام سلمان محمود ہے اور میں وہ مختلف تعلیمی اداروں میں سینئر لیکچرار برائے اسلامی تعلیم کے طور پر کام کرتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے مختلف یونیورسٹیز کے اندر بھی اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں تفصیلی جوابات پر مشتمل سوالات کے حوالے سے، اور اسی حوالے سے آپ کو میں آگاہی فراہم کروں گا کہ تفصیلی جوابات جو مختلف مشہور آتے ہیں حقوق العباد میں سے، اس میں سے شوہر کے حقوق کے حوالے سے آج جو سوال کا جواب کس طرح سے آپ نے دینا ہے وہ ہم نے تحریر کرنا ہے۔ یہ جو سوال آتا ہے یہ حصہ جیم میں آتا ہے اور حقوق العباد سے متعلق ہے۔ زوجین یعنی شوہر یا بیوی کے حقوق میں سے آتا ہے، اس میں سے یہ آتا ہے کہ شوہر کے حقوق تحریر کریں۔ اس سوال کا درست جواب دینے پر آپ کو 7.5 نشانات یعنی کہ 7.5 مارکس آپ کو ملا کرتے ہیں، 7.5 نمبر۔ 7.5 نمبر کے 2 سوال آپ نے حل کرنے ہوتے ہیں، جس کے درست طریقے سے حل کرنے پر آپ کو 15 نمبر ملتے ہیں، جو کہ حصہ جیم یعنی سیکشن سی کے کل نمبرات ہیں۔ تو آئیے اب ہم سوال کے درست حل کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ نے وہ بات کرنی ہے کہ شوہر کے حقوق قرآن مجید کی روشنی میں کس طرح سے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ کے سامنے جو آیت آئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہیں، ان کو تھامنے والے ہیں۔ دوسری آیت آپ کے پاس موجود ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے۔ تیسری آیت ہے، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس وہ شوہر کے حقوق حدیث شریف کی روشنی میں آپ نے لکھنے ہوتے ہیں اس ہیڈنگ کے ساتھ۔ اس میں آپ کے پاس مختلف جو احادیث ہیں جن کی تعداد بھی تقریباً 3 ہوگی، وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، یقیناً عورت بھی نگران ہے اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کے معاملات کے لیے جواب دہ ہے۔ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا، بیوی جب تک شوہر کا حق ادا نہ کر دے اس وقت تک اپنے رب کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی۔ لا يجوز لامرأة عطیة الا باذن زوجها، بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی شخص سے بھی کوئی تحفہ وصول کرے۔ اسی طرح چوتھی حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت جنہ، ہر وہ عورت کہ جس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت میں جائے گی۔ عزیز طلبہ اکرام، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ حوالہ جات جو آپ دیں گے یہ 2 جگہوں سے دینے ہیں، قرآن سے اور حدیث سے، اور اس میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے تمام حوالہ جات عربی اور اس کے ترجمے کی صورت میں تحریر کریں۔ صرف ترجمہ لکھنا کافی نہیں ہے، صرف عربی لکھنا کافی نہیں ہے، اس سے آپ کے نشانات جو ہوتے ہیں یعنی نمبرات کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ کو سب کی عربی یاد نہیں ہوتی تو کم از کم یہ رکھیں کہ 2، ورنہ ایک تو لازمی ایک عربی رکھیں، اور اس کے بعد بقیہ جو آپ حوالے رکھیں گے وہ اس کے ترجمے کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں شوہر کے حقوق کے حوالے سے۔ شوہر کے جو حقوق ہیں ان کی اہمیت اور اس کے حوالے سے ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے وہ جواب کا ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے تعلقات کا ایسا جامع دستور پیش کیا ہے جس سے بہتر کوئی دستور نہیں ہو سکتا۔ اگر ان جامع ہدایات کی روشنی میں ازدواجی زندگی گزاری جائے تو اس رشتے میں کبھی بھی تلخی اور کڑواہٹ پیدا نہیں ہوگی۔ اسلامی تعلیمات نے شوہر کو گھر کا سربراہ قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں مرد کو عورت کا نگہبان اور منتظم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں کہتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے صحاح ستہ کی کتاب جامع ترمذی میں۔ یہ حدیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ عورت اپنے شوہر کا بھرپور احترام کرے اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہ کرے۔
چنانچہ اب شوہر کے چند حقوق اس ابتدائیے کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے ہیڈنگ ٹو ہیڈنگ آئیں گے، جس میں سب سے پہلی آپ کے پاس جو سب ہیڈنگ آ رہی ہے وہ اطاعت اور خدمت ہے۔ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کی اطاعت کرے۔ اسلام نے شوہر کی اطاعت اور خدمت کو عورت کے کمال اور خوبیوں میں شمار کیا ہے، اور عورت پر اس بات کو لازم قرار دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، یعنی اس کی بات مانے اور اس کی خدمت کرے۔ ہر اس عورت کو جنتی قرار دیا ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت اور خدمت کر کے اس کو راضی رکھے۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو حق ہے شوہر کا اور بیوی کا، جو دوسرا فرض بنتا ہے وہ ہے ادب اور احترام۔ بیوی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا ادب کرے، اس سے بد کلامی نہ کرے اور اس سے نرم لہجے میں گفتگو کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ لہٰذا بیویوں کو اپنے شوہروں سے گلے شکوے کرتے ہوئے بھی احتیاط کا دامن تھامے رکھنا چاہیے اور ایک حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کہیں وہ بے ادب اور بدتمیز کہلائی جائیں۔ شوہروں کا تیسرا حق اور بیویوں کی تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی شکر گزار رہیں، جس کو میں نے یہاں پہ شکر گزاری کی ہیڈنگ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کی بیوی اس کی شکر گزار بن کر رہے، جو مل جائے اس پر صبر اور شکر کرے، ناشکری اور گلے شکوے نہ کرے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عورتیں مردوں کی بنسبت زیادہ جہنم میں جائیں گی، اس وجہ سے کہ وہ لعنت ملامت زیادہ کرتی ہیں اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ عزیز طلبہ اکرام، شوہر کا چوتھا حق اور بیوی کی چوتھی ذمہ داری شوہر کے مال و آبرو کی حفاظت کرنا شریعت نے قرار دی ہے۔ چنانچہ اس کی وضاحت اس طرح سے ہوتی ہے کہ بیوی کی ایک اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ خاص طور پر شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی تمام چیزوں کی حفاظت کرنا عورت کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ بس نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ پانچواں شوہر کا حق اور پانچویں بیوی کی ذمہ داری شوہر کی خوشنودی ہے، یعنی اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے، اس کو راضی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے بعد عورت کے لیے شوہر کی رضامندی نہایت اہم ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے اور کسی بھی لمحہ اس کو ناراض نہ کرے۔ اگر عورت اس حال میں مرتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اس کے داخلے کی ضمانت دی ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ چھٹا شوہر کا حق اور چھٹا ہی شوہر کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، بیوی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کو اختیار کرے۔ چنانچہ ازدواجی زندگی میں جن امور کی بہت زیادہ اہمیت ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شوہر کے لیے اس کی جو بیوی ہے وہ زیب و زینت اختیار کرے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ ابھی فوراً گھر میں داخل نہ ہو، بلکہ عورتوں کو ذرا مہلت دو کہ وہ بالوں کو ٹھیک کر لیں۔ قرآن مجید میں واضح طور پر حکم دیا گیا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کو اختیار کرے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور وہ عورتیں اپنے بناؤ سنگھار کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے۔ ساتویں ذمہ داری بیویوں کی اور ساتواں حق جو شوہر کے لیے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کریں۔ شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کی بیوی اس کے مال کی حفاظت کرے اور اس کو بے جا خرچ نہ کرے، نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر مال خرچ کرے، یعنی فضول خرچی اور اسراف سے روکنا یہ بھی بیوی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ آٹھویں بیوی کی ذمہ داری اور شوہر کا حق یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں قیام کرے۔ بیوی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں اطمینان سے رہے اور گھر کی دیکھ بھال کرے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ گھر میں ہی رہے، بلا وجہ باہر نہ جائے۔ عورتوں کے لیے قرآن میں واضح طور پر حکم دیا گیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھر میں بیٹھی رہا کرو۔
نواں شوہر کا حق اور بیوی کی ذمہ داری 9ویں نمبر پہ بنتی ہے کہ وہ شوہر کی اولاد کی تربیت کرے۔ بیوی کا یہ فرض ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کرے، ان کے عادات اور اطوار کو سنوارے تاکہ وہ بڑے ہو کر اچھے مسلمان اور اچھے شہری بن سکیں۔ بچوں کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ بچہ جو کچھ ماں کی گود میں سیکھتا ہے وہ اسے زندگی بھر نہیں بھولتا، اس لیے ماں کا فرض ہے کہ وہ بچے کے ذہن میں اچھی باتوں کو ڈالے۔ شوہر کا 10واں حق اور بیوی کی 10ویں ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک سے پیش آئے۔ چنانچہ عورت پر لازم ہے کہ شوہر کے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، شوہر کی ماں کو اپنی ماں اور باپ کو اپنا باپ سمجھے، اور اسی طرح دیگر رشتہ داروں کو درجہ بدرجہ مقام دے کر اس کو اس درجہ اور مقام کے لحاظ سے دیکھے اور اسی کے مطابق ان سے سلوک کرے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عورت پر واجب ہے کہ وہ شوہر کے خاندان والوں اور ان کے رشتہ داروں کا اکرام کرے۔ عزیز طلبہ اکرام، یہ وہ 10 حقوق ہیں جو بیوی کے اوپر لازم کیے ہیں شریعت نے، اور شوہر کا حق ہے کہ اس کے حق کا پاس رکھتے ہوئے بیوی جو ہے وہ ان حقوق کی پاسداری کرے، اور اسی کے ساتھ ہی آپ کا جواب جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اور مزید اس کی وضاحت کہ اس سوال کو اور کتنے اچھے طریقے سے آپ حل کر سکتے ہیں، اس کے لیے میں ایک ویڈیو پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں جس کا عنوان ہے نیو پیٹرن BIE کے یعنی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی 2023۔ وہ آپ میرے اس چینل پہ سے تلاش کر کے اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اس میں جو ہے وہ تفصیلی سوالات میں جو اہم ترین سوالات ہر چیپٹر سے آ سکتے ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو مارکنگ اسکیم ہوتی ہے تفصیلی جوابات پر مشتمل سوالات کی، اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو دیکھنے کا اور سننے کا بہت شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا، اور اگر کوئی مشورہ دینا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ وہ مشورہ مجھے فراہم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔